سب سے پہلے میں نیشنل فورم آف آرٹ اینڈ کلچر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اب جب کہ پاکستان 75 سال کا ہو گیا ہے اور آج ہم پاکستان کی آزادی کی 74ویں سالگرہ منا رہے ہیں، تو ہم سب یہاں اس کیمپ پر جمع ہو کر یہ تجدید عہد کر رہے ہیں کہ جتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا ہے، آج جن چیلنجز کا اسے سامنا ہے، اس کی آزادی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور اس کیمپ سے ہم تمام اہلیان وطن کو بھی یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ کراچی شہر اپنا قومی کردار ادا کرتا رہے گا، چاہے اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک جاری رہے، چاہے اسے اس کا جائز حصہ نہ ملے، ہم 70% کا ٹیکس قومی خزانے کو دیتے رہیں گے، 90% کے محصول صوبائی خزانے کو دیتے رہیں گے، لیکن انصاف کو اب قائم ہونا چاہیے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اتحاد، تنظیم، یقین محکم، تو اتحاد ہی سے یہ پاکستان بنا۔ تو کراچی میں بھی جو انتشار اور تقسیم ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہم منائیں گے اگلے سال، اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کراچی میں ایک مرتبہ پھر ایک مڈل کلاس، ایک متحد اور منظم سیاسی عمل اور تحریک دیکھیں گے، جس میں 40 اور 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں یہ سیاسی عمل۔ پاکستان کا نظم و نسق، صوبے کا اور بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوانوں کے حوالے کیا جائے۔ ایک نئے ینگ میئر کی تلاش ہے ہمیں، ایک بیٹی ڈپٹی میئر ہوگی اور ایک بیٹا میئر ہوگا، اور یہی انشاءاللہ تحریک پورے پاکستان میں جائے گی کہ نوجوان انشاءاللہ پاکستان کو 21ویں نہیں 22ویں صدی میں لے جائیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ آباد۔ نیشنل فورم آف آرٹ اینڈ کلچر پائند آباد، اصغر ڈھاکہ والا بھائی، یہ سارے جو ان کے یہاں ساتھی کھڑے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی روایت کو قائم رکھا اور پاکستان سے اپنی محبت اور جو والہانہ وابستگی ہے اس کا عملاً اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات سعید غنی نے یہ کہا ہے، ابھی ایک تقریب میں یہ کہہ رہے تھے کہ 20 سالوں سے جن لوگوں نے اس شہر کو سنبھالا ہوا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ سینٹرل کے جو تھے دھاریجو صاحب وہ اچھا کام کر رہے تھے، ان کے اوپر تنقید بار بار کی جا رہی تھی تو انہیں فرنگی بھیجا گیا۔ تو کیا 20 سالوں میں ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا؟ دیکھیں 20 سالوں میں کتنا عرصہ ایم کیو ایم کے یا کراچی کے عوام کے ہاتھ میں شہر تھا؟ 4 سال، اور اس 4 سال کے عرصے میں بھی اختیارات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، اور بدقسمتی سے جو اختیارات اور وسائل ملی، یہ بات صحیح ہے، تو ان 4 سالوں کا حساب ایم کیو ایم سے لیا جائے، لیکن باقی تو 13 سال سے سارے بلدیاتی اختیارات، شہری اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ واٹر بورڈ صوبائی حکومت کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس، اسی طریقے سے ماسٹر پلان پیپلز پارٹی کے پاس، کراچی بلڈنگ کنٹرول سندھ بلڈنگ کنٹرول بن گیا، وہ پیپلز پارٹی کے پاس، پھر پانی، گٹر، یعنی کون سا ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ وہ بھی صوبے کے پاس ہے۔ واحد کراچی شہر ہے جہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اگر 20 سال میں آپ کراچی والوں اور ایم کیو ایم پہ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں، لیکن پھر اپنے 13 سال کا حساب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ K4 پانی کا 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ فراہمی کا جو منصوبہ تھا وہ کہاں پر ہے؟ کچرا اٹھانے کا جدید نظام کہاں ہے؟ 250 سیوریج کی فرسودہ لائنوں کی تبدیلی، سیوریج ٹریٹمنٹ پلان کا منصوبہ کہاں ہے؟ سرکولر ٹرین جاپان آ گیا کہ بھائی ہم بنا کے دیتے ہیں، انہوں نے جاپان والے کہہ کے تھک گئے، مایوس ہو کے چلے گئے، لیکن سرکولر ٹرین نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، کسی اور کے اوپر پتھر پھینکنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں
اور یہ تو اندرون سندھ میں لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے. انشاءاللہ اب ہم کراچی میں انشاءاللہ اگلی بساط کراچی میں نہیں بچے گی. لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ، خیرپور میں انشاءاللہ ہم نوجوانوں کی ایک تحریک قائم کریں گے. وہاں ان کے گراؤنڈ میں ہم میچ کھیلیں گے انشاءاللہ. ہاں سر کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے؟ یار ہم بہت سیدھے لوگ ہیں یار. آپ جی پاکستان نیشنل فورم آف آرٹ اینڈ کلچر کا نیشنل فورم آف آرٹ اینڈ کلچر کا میں پریزیڈنٹ ہوں. اور ہمارے جنرل سیکریٹری اور نائب صدر کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ جشن آزادی، کیونکہ یہ جشن آزادی ہمارے وطن کے لیے ہے اور وطن کی جو آزادی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. تو اس کی عزت کر کے تو اس وجہ سے جشن آزادی ہم ہر سال جوش و خروش سے مناتے ہیں، کیونکہ آؤٹ ڈور انڈور دونوں طرف مناتے ہیں. آؤٹ ڈور کا کہا گیا تو اس طرح کیمپ ہم نے لگایا ہے جشن آزادی، اور فاروق بھائی کو خصوصی طور پہ شرکت کے لیے کہا ہے کہ نیشنل اینتھم ہوگا ابھی ہمارے یہاں اور کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی. تو ایسے ہی ہر سال ہم جشن مناتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. پاکستان پائندہ. دیکھیں زندہ قومیں آزادی کی قدر کرتی ہے اور تحریک آزادی کے شہداء کو نہیں بھولتی. 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا گیا تھا اس ملک کے قیام کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، میری بہنوں میری بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئیں، تو یہ ناممکن پاکستان بنا. اب اگر انصاف قائم ہو اور یہ جو بے روزگاری ہے اور غیر آئینی کوٹا سسٹم ہے اور جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں ہیں، شہر کے پڑھے لکھے لوگوں، کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی، تو اس کا بھی پاس کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہو جائیں، نوجوانوں کے ہاتھ میں ہم کراچی اور پاکستان دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. باقی سب کا وقت آیا ہے، ہمارے بچوں کا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کامنٹس باکس میں جا کے کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.